السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام اسٹوڈنٹس کو آج کی اس کلاس میں بہت بہت خوش آمدید۔ آج کی کلاس جس ٹاپک پر رکھی ہے وہ آپ کے سامنے بورڈ پر آ گیا ہے، دیٹ از دا کنٹریبیوشن آف مسلم سائنٹسٹس، کہ مسلم سائنٹسٹ کا ان دا فیلڈ آف سائنس کیا کنٹریبیوشن ہے، کس طرح سے ان لوگوں نے اپنے زمانوں میں بنی نوع انسانیت کے لیے کارہائے نمایاں انجام دیے سائنس کی فیلڈ کے اندر خاص طور سے، اور وہ کیا کیا تھے، اور وہ زمانہ جو ہے مسلمانوں کا گولڈن ایرا کہلاتا ہے۔ دیٹ اس کی جو رینج ہے اگر آپ اسے دیکھیں تو وہ 800 BC سے لے کر، یعنی 8ویں صدی عیسوی سے لے کر 13ویں صدی عیسوی کا جو زمانہ ہے، یہ زمانہ 500 سال پر محیط ہے۔ دس از کالڈ دا گولڈن ایرا آف مسلمس، جس میں ایک سے ایک بہترین سائنٹسٹ پیدا ہوئے، جن میں جابر بن حیان ہے، ابن الہیثم ہے، محمد بن موسیٰ الخوارزمی ہیں، ناصر الدین طوسی ہیں، یعقوب الکندی ہیں، اور اس زمانے میں بہت انگنت سائنٹسٹ جو ہے وہ پروڈیوس ہوئے، ان میں پیدا ہوئے، بورن ہوئے۔ ان میں سے کچھ کے نام یہاں پر موجود ہیں، ان میں آپ کی کورس کا حصہ بنے ہیں کتاب کا، وہ ہیں ان میں سب سے پہلا نام ہے ابن الہیثم۔ کیا نام ہے؟ ابن الہیثم ہے، ہیثم پڑھتے ہیں، بعض لوگ ان کو حاتم تائی بول دیتے ہیں، ہیثم بول کے، ایسا نہیں ہے، ابن الہیثم ان کا نام ہے۔ انہوں نے جو ہے دی گریٹ اسکالر آف فزکس ہیں، فزکس کی اور سائنس میں انہوں نے بہترین علم رکھنے والی شخصیت تھے اس زمانے کی۔ اور آپ نے میڈیسن میں، میڈیکل سائنس میں بہت کام کیا، کئی کتابیں آپ نے لکھی، انجینئرنگ کی فیلڈ میں آپ نے کام کیا، اس پر بکس لکھی۔ ان کی ایک بک تھی المناظر، خاص طور سے ایک بڑی امپورٹنٹ بک ہے، اس کا نام یاد رکھیے گا، کتاب المناظر بھی بولتے ہیں، کتاب المناظر بھی بولتے ہیں، یا المناظر کے نام سے بھی وہ بک جانی جاتی ہے، المناظر، کتاب المناظر بھی اسے بولا جاتا ہے۔ یہ کتاب آپ نے لکھی تھی، کتاب المناظر، آپٹکس پر یہ بک لکھی گئی تھی، اور اس کا سب سے امپورٹنٹ اور اہم باب تھا انسانی آنکھ، ہیومن آئی، انسانی آنکھ کے جو اسٹرکچر ہے وہ آپ نے بیان کیا، اور کس طرح سے وہ کام کرتا ہے اس پر آپ نے روشنی ڈالی، اور کس طرح سے آبجیکٹس نظر آتے ہیں اس پر بات کی، اس کے ڈیفیکٹس کیا تھے۔ بہت ہی امپورٹنٹ چیپٹر تھا یہ اس کتاب کا، المناظر کتاب کا، ہیومن آئی کے نام سے۔ چیپٹر کا نام یاد رکھیے گا، کیا ہے؟ ہیومن آئی۔ پھر روشنی پر بھی آپ نے بہت کام کیا۔ کہتے یہ ہیں کہ اس زمانے میں پٹولمی اور یوکلڈ گریٹ فلاسفر گزرے اس زمانے کے، پٹولمی اور یوکلڈ نام تھا ان کا، پٹولمی اینڈ یوکلڈ۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ چیزیں ویزیبل کیوں دکھائی دیتی ہیں، وائی تھنگس آر ویزیبل، وائی آبجیکٹس آر ویزیبل۔ انہوں نے ایک نظریہ بیان کیا تھا، ویزیبل کا مطلب ہے کہ نظر آنا، کہ مختلف چیزیں آپ کو کیوں نظر آتی ہیں، کیوں دکھائی دیتی ہیں، اس پہ روشنی ڈالی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ جب آپ کسی آبجیکٹ کو دیکھتے ہیں تو اس سے ریز آف لائٹ نکلتی ہیں، وہ ہماری آنکھوں میں جاتی ہیں، اور پھر آنکھوں سے نکل کر جس آبجیکٹ سے ٹکراتی ہیں وہ ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ اس نظریے کو پھر سے سن لیں، کیا نظریہ تھا؟ کہ جو مختلف آبجیکٹس ہیں ان سے ریز آف لائٹ نکل کر ہماری آنکھوں میں آتی ہیں، یہ یوکلڈ اور پٹولمی کا جو نظریہ ہے ویزیبلٹی کا، وہ بیان ہو رہا ہے۔ اور اس کے بعد آنکھوں سے نکل کر جس آبجیکٹ سے ٹکراتی ہیں وہ آبجیکٹ ہمیں دکھائی دیتا ہے یا نظر آتا ہے۔ ابن الہیثم نے اس نظریے کو سراسر باطل قرار دیا، ریجیکٹ کر دیا، ایسا نہیں ہے۔ آپ کا کہنا یہ تھا کہ کوئی بھی آبجیکٹ اس وقت بالکل واضح اور صاف دکھائی دیتا ہے یا نظر آتا ہے جب ریز آف لائٹ اس سے ریفلیکٹ بیک ہوتی ہیں۔ یعنی کسی بھی آبجیکٹ کو اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں، مثال کے طور پر آپ کسی درخت کو دیکھنا چاہتے ہیں، ٹری کو، تو ریز آف لائٹ اس ٹری سے ٹکرا کر ریفلیکٹ ہو کر ہماری آنکھوں میں آئیں گی، اور اس کے بعد پھر آنکھ اس کی ایک امیج بنائے گی، ریٹینا پہ، پردہ چشم پر وہ آبجیکٹ دکھائی دے گا۔ تو ان کا نظریہ یہ تھا، اور جو آج کی سائنس درست ثابت کرتی ہے۔ یعنی وہ جو گریٹ فلاسفر تھے ان کے اس نظریے کو انہوں نے باطل قرار دیا، سراسر جھوٹ پر مبنی قرار دیا۔ تو ان کا کہنا یہ تھا ابن الہیثم کا کہ کسی آبجیکٹ کو دیکھنے کے لیے آنکھوں کے ساتھ ساتھ صحیح روشنی کی بھی ضرورت ہوتی ہے، لائٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب تک لائٹ نہیں ہوگی آبجیکٹ دکھائی نہیں دے گا۔ یہی وجہ ہے کہ اندھیرے کے اندر نظر نہیں آتا۔ کوئی ڈارک روم ہے، رات ہو جائے، ڈارک روم ہو، اس کے اندر دکھائی نہیں دیتا جب تک کہ لائٹ آن نہ کی جائے، چراغ نہ جلایا جائے، بلب روشن نہ کیا جائے، آبجیکٹ نظر نہیں آتا۔ تو کسی آبجیکٹ کو دیکھنے کے لیے کس کی ضرورت ہوتی ہے؟ روشنی کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ تھا جو آپ نے نیچر آف لائٹ کے حوالے سے بیان کیا تھا۔ کس کے حوالے سے؟ نیچر آف لائٹ کے حوالے سے آپ نے
اس نظریے کو غلط قرار دیا اور اپنا نظریہ بیان کیا. اور اسی بنیاد پہ پھر آپ نے 2 لاز دیے تھے بڑے امپورٹنٹ. لا آف ریفلیکشن آف لائٹ, نام یاد رکھیے گا, کیا نام ہے؟ لا آف ریفلیکشن آف لائٹ, لا آف ریفلیکشن آف لائٹ. اور دوسرا قانون تھا لا آف ریفریکشن آف لائٹ. دوسرا قانون یہ تھا, شاید اس پہ ہم نے پہلے بھی بات کی ہو, لا آف ریفریکشن آف لائٹ. ایک کو کہتے ہیں روشنی کا انعکاس, قانون انعکاس, اور ایک کہلاتا ہے روشنی کا قانون انعطاف اردو میں. تو ریفلیکشن آف لائٹ اور ریفریکشن آف لائٹ آپ نے بیان کیا تھا کہ روشنی کس طرح سے ریفلیکٹ ہوتی ہے کس لا کے تحت, یعنی لائٹ کا کسی آبجیکٹ سے ٹکرانا, پلٹ کر واپس آنا, ایک اینگل سے ٹکرانا, اسی اینگل سے پلٹ آنا, یہ کہلاتا ہے لا آف ریفلیکشن. اور ریفریکشن میں کیا ہوتا ہے کہ لائٹ جب کسی ایک میڈیم سے دوسرے میڈیم میں داخل ہوتی ہے تو وہ نارمل لائن کی جانب یا تو بیونڈ ہو جاتی ہے یا تو اس کی جانب بینڈ ہو جاتی ہے نارمل لائن کی طرف, یا نارمل لائن کے بیونڈ ہو جاتی ہے. یہ ایک پروسیس ہے پورا ریفریکشن کا. یہ 2 چیپٹر ہے, چیپٹر 13 اور 14, وہاں ڈسکس کیا جائے گا ان کو باقاعدہ. تو یہ دونوں لاز بھی ابن الہیثم نے بیان کیے تو زمانے میں کہ لائٹ میں ریفلیکشن کا پروسیس کیسے ہوتا ہے اور لائٹ میں ریفریکشن کا پروسیس کیسے ہوتا ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ بات تھی, یاد رکھیے. اور یہ بڑا امپورٹنٹ لا تھا, لاز آف ریفلیکشن اور ریفریکشن کے حوالے سے. آج بھی دنیا جو کتابوں میں ہم پڑھتے ہیں, اس کے پریکٹیکل بھی ہم کرتے ہیں 8-9 کی کلاس میں, میٹرک کلاس میں, یہاں تک کہ فرسٹ ایئر میں بھی اس کے پریکٹیکل کرائے جاتے ہیں. اوکے. اس کے بعد پھر جو سب سے پہلا کیمرہ ایجاد ہوا, آج موبائل فون یا سیل فون کے تھرو ہر شخص کے پاس ہی کیمرہ موجود ہے. دا ویری فرسٹ کیمرہ جو انوینٹ کیا تھا ان کا نام تھا ابن الہیثم. اس کا کیمرے کا نام تھا پن ہول کیمرہ, یاد رکھیے گا. ابن الہیثم نے یہ بھی کارنامہ انجام دیا تھا اس زمانے میں کہ پن ہول کیمرہ انوینٹ کیا تھا. کیا نام ہے؟ پن ہول کیمرہ. ایک باکس تھا, یہ بھی ہے چیپٹر 13 میں. اس کا بھی اسٹرکچر کیسے کام کرتا ہے اس کو ہم ڈسکس کریں گے چیپٹر 13 میں انشاءاللہ. ابھی تو ہم صرف ان کے جو کنٹریبیوشن ہیں ان کو ڈسکس کر رہے ہیں. ابھی تفصیلی گفتگو تو نہیں ہو سکتی, لیکن پھر بھی سن لیں کہ باکس کے اندر ایک ہول تھا, اس سے کس طرح سے رے آف لائٹ آتی ہے اور کسی آبجیکٹ کی امیج بنتی ہے. اور آپ نے اس پن ہول کیمرے کے ذریعے جو سب سے پہلی تصویر لی یا پکچر لی وہ تھی سن کلپس کی. یاد رکھیے گا, پن ہول کے کیمرے کے ذریعے سب سے پہلی پکچر کس کی لی؟ سن کلپس. یہاں پہ ای سائلنٹ ہے, یاد رکھیے گا. سن کلپس کہتے ہیں سورج گرہن کو. سورج کو گرہن بعض لوگ گرہن بولتے ہیں, بعض لوگ گرہن بولتے ہیں. سورج کو جو گرہن کالا ہو جاتا ہے سورج, آپ جانتے ہیں کہ اب تو پتہ ہے سب کو, سائنس معلوم ہو گئی ہے سن کلپس کی. اس میں ہوتا یہ ہے کہ جو مون ہے وہ سورج کے سامنے آ جاتا ہے. جب مون چاند سورج کے سامنے آ جائے تو زمین پر بیٹھے لوگوں کو سورج کالا دکھائی دیتا ہے, تو یہ کہتے ہیں کہ اس کو کلپ لگ گیا, کلپس لگ گیا, سن کلپس کہا جاتا ہے. از دیٹ کلیئر؟ تو اس کی تصویر جو ہے سب سے پہلے پن ہول کیمرے کے ذریعے ابن الہیثم نے اس زمانے میں لی. از دیٹ؟ اور یہ پہلے کمرہ تھا, کمرہ سے ہی کیمرہ بن گیا. اصل لفظ جو ہے غالباً فارسی زبان تھی ان کی, تو کمرہ, تو اس سے کیمرہ بنا. اور یہ عراق کے شہر بصرہ میں پیدا ہوئے تھے, یاد رکھیے گا. ابن الہیثم کا جو بورن ہوا ہے وہ عراق میں ہوا, کنٹری نیم, اور اس کا ایک شہر تھا بصرہ. یہ بھی یاد رکھیے گا نالج کے لیے. عراق کے شہر بصرہ میں آپ پیدا ہوئے تھے, جو اس زمانے میں جو ہے عراق جو ہے وہ مرکز مانا جاتا تھا, علم کا مرکز, بہت بڑا مرکز مانا جاتا تھا. اور یہ وہ زمانہ تھا کہ جب چنگیز خان نے حملہ کیا عراق پر, بتاتے ہیں تاریخ میں آتا ہے چنگیز خان یا ہلاکو خان نے حملہ کیا. چنگیز خان بھی آئے. ہلاکو خان نے مراغہ کے مقام پہ ایک لائبریری تھی عراق میں, اس کو جلا دیا تھا کیونکہ وہ علم سے شاید نفرت کرتا تھا. تو تعلیمی مدرسوں کو اس نے جلانا شروع کر دیا. تو ان کا ایک وزیر تھا جس کو ایک نصیر الدین طوسی, وہ ایک وزیر اس نے بنا لیا تھا اپنا مسلمانوں میں سے ہی. تو اس نے سمجھایا ہلاکو خان کو کہ آپ یہ علم کا ذخیرہ اس کو نہ جلائیں, کیونکہ آنے والی انسانیت اس علم کے ذخیرے سے فائدہ اٹھائے گی, کیونکہ یہ علم کا بہت بڑا مرکز ہے. لیکن پھر بھی جو ہے کافی حد تک جو علم کا ذخیرہ جل چکا تھا. بعض زمانے میں پرنٹڈ میڈیا تو تھا نہیں کہ لوگ جو ہے کتابیں جو پرنٹ ہوتی ہیں پبلش ہوتی ہیں ہزاروں کی تعداد میں, تو ایسا تو تھا نہیں اس وقت. ہاتھوں سے سیاہی سے انک سے لکھی جاتی تھی کتابیں. بہرحال پھر بھی علم کا ذخیرہ موجود رہا, تو جس پرسنٹیج کے ساتھ بھی موجود رہا, اور لوگوں نے بعد میں فائدہ اٹھایا اس سے. تو ہلاکو خان نے بات مان لی تھی نصیر الدین طوسی کی کہ ٹھیک ہے, اس کو روک دیا تھا پھر مزید جلانے سے. تو یہ بھی ایک واقعہ ہوا تو زمانے میں. تو ابن الہیثم نے بہت کارنامے انجام دی, اس میں پن ہول کیمرے کا ذکر بھی ہم نے یہاں پہ کر دیا. اور ایک اور بڑی بات جو آپ نے بیان کی کہ جب روشنی کسی میڈیم میں داخل ہوتی ہے
تو وہ راستہ اختیار کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ جس میں وہ کم سے کم وقت میں وہاں سے گزر جائے. یہ بڑی امپورٹنٹ بات تھی کہ لائٹ جب کسی میڈیم میں داخل ہوتی ہے تو اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس راستے کے تھرو پاس ہو کہ جہاں سے وہ کم سے کم ٹائم میں اس میڈیم کو چھوڑ دے یا گزر جائے. تو اس کو بھی بڑی پذیرائی ملی اس زمانے میں, اس بات کو بھی. تو ابن الہیثم نے اس حوالے سے جو باتیں کی وہ یہاں پر بیان کر دی گئیں جو آپ کے کورس کا حصہ بنی ہیں. از ڈیٹ کلیئر؟ تو ان باتوں کو ذہن میں رکھیں. اب اس کے جو نوٹس کا مسئلہ ہے وہ رہ جائے گا, تو وہ نوٹس ابھی ہم لکھ لیں گے. اس کے بعد پھر اب اگلے سائنٹسٹ کی طرف جا رہے ہیں. جی دیکھیں, یہ آپ کے سامنے نوٹس آ گئے. ابن الہیثم نے ابن الہیثم کے کنٹریبیوشن کے حوالے سے کوئی تین ایگزام پوچھتے ہیں, لیکن ہم نے یہاں پہ 5 لکھ دی ہیں. ہی روٹ اے بک المناظر آن آپٹکس. آپٹکس پہ آپ نے کتاب لکھی تھی المناظر, جو ابھی ہم نے لیکچر کے دوران آپ کو اس کو تفصیل سے ڈسکس کیا. ہی ڈسکورڈ دیٹ لائٹ از اے کائنڈ آف انرجی. اچھا, آپ نے نیچر آف لائٹ بھی بتائی کہ لائٹ کیا ہے, کائنڈ آف انرجی ہے, توانائی کی ایک قسم ہے. اور یہ بات بالکل سچ ہے. لائٹ از دا ٹائپ آف انرجی. اس زمانے میں آپ نے بتائی اگر روشنی نہیں ہوتی تو کبھی فوٹو سینتھسس نہیں ہوتا, کوئی پلانٹ نہیں اگتا. سن لائٹ سے, سورج کی روشنی سے ایک فوٹو سینتھسس پروسیس ہوتا ہے. ایک مثال دی آپ کو. آج کل سولر کار, سولر سیلس اور بہت ساری چیزیں بنائی جا رہی ہیں جس کے ذریعے جو ہے ہائبرڈ کار سولر سسٹم پہ چل رہی ہوتی ہے. اس میں سولر سسٹم لگے ہوتے ہیں. ہر گھر میں تقریباً سولر پینل آ گئے ہیں. سولر پینل کے ذریعے جو ہے انرجی کے کرائسس ہو یا بجلی پیدا کی جا رہی ہے, انرجی کرائسس سے نکلا جا رہا ہے. تو سب کچھ لائٹ کے تھرو ہو رہا ہے. جو سولر پینل لگے ہوتے ہیں وہ سورج کی روشنی سے انرجی ایبزارب کرتے ہیں, بیٹری چارج کرتے ہیں, پھر سے آپ پنکھے اور لائٹیں جلاتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے سن سے جو ہے سن لائٹ سے انرجی آپ ایبزارب کر رہے ہیں, حاصل کر رہے ہیں. اوکے. پھر ہی انوینٹڈ پن ہول کیمرہ. اس پہ تو بات کی تھی, انہوں نے پن ہول کیمرہ بنایا تھا اور اس کے ذریعے ٹک پکچر آف سن کلپ کی پکچر لی تھی. پھر ہی گیو لا آف ریفلیکشن آف لائٹ اینڈ ریفریکشن آف لائٹ بیان کیا تھا. ہم نے پچھلی ویڈیو میں تھوڑا سا ڈسکس کیا ہے اس کو بھی, لیکن سائنٹیفک میتھڈ والی ویڈیو میں شاید کیا میں نے اس کے تفصیل سے ڈسکس. وہ ابھی ویڈیو آنے والی ہے, پریمیئر پہ لگ جائے گی تو وہاں سے دیکھ لیجیے گا. ویسے ہی چیپٹر نمبر 13 میں ہے یہ ریفریکشن آف لائٹ, اور 14 میں پڑھیں گے. وہ ظاہر ہے جب نیکسٹ ایئر آپ جائیں گے میٹرک کلاس میں تب ہی اس کو ڈسکس کریں گے. ہی ڈسکورڈ دیٹ اے رے آف لائٹ پاسنگ تھرو اے میڈیم. کہ جب کوئی روشنی کی شعاع کسی میڈیم سے گزرتی ہے تو ٹیک اے پاتھ, تو وہ راستہ اختیار کرتی ہے وچ ٹیکس لیسٹ ٹائم ٹو ٹریول, جو کم سے کم وقت لے اس سے گزرنے کے لیے, ٹریول کرنے کے لیے. فرمی لا آف لیسٹ ٹائم کہتے ہیں غالباً اس کو, جو ہے فرمی لا آف لیسٹ ٹائم بھی کہا جاتا ہے. بہرحال تو یہ پوائنٹس آ گئے امپورٹنٹ, اس کو نوٹ کر لیں, اس کو یاد کریں. نوٹس آپ کے تیار ہو گئے, گفتگو مکمل ہو گئی. اب نیکسٹ سائنٹسٹ پہ ہم بات کریں گے نیکسٹ ویڈیو میں. اوکے, خدا حافظ.